اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت اور مستحکم حکم فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ پوری دنیا میں شیطان اور دجال کا سب سے بڑا حملہ ہی انسان کے یقین پر ہوتا ہے، انسان کا یقین ہلا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا وسوسہ جو کسی قوم کو یا کسی فرد کو شکست دینے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہلا دیتا ہے۔ ہم تو مارے گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو پاکستان نہیں بچے گا، اب کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی۔ یہ سارے جملے کفر کے ہیں، اور سب سے بڑا حملہ جو آج امت کے اوپر اور پاکستان کے مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں شک ڈال دیا جائے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو مایوس کر دیں اللہ کی رحمت سے۔ اردو میں محاورہ آپ نے سنا ہے کہ مایوسی کفر ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ مایوسی انسان کی اس توکل اور بھروسے کو تباہ کر دیتی ہے جو ایک مرد مومن کا، جو تعلق اس کا اپنا رب اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، یہ ایمان سے نکال دیتا ہے انسان کو۔ جو قرآن کہتا ہے ظنون باللہ ظنونا، یعنی آپ گمان کرنے لگتے ہیں اللہ کے بارے میں عجیب و غریب کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، مدد کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ یہ سارے کفر کے خیالات آپ کے وجود میں آنے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے پہ جو بابا اقبال کہتے ہیں، یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گما تو ہے، اے غافل یقین پیدا کرو، کیونکہ تم وسوسوں میں مارے گئے ہو، تمہیں شک نے مار دیا ہے۔ آپ دیکھیں پورا قرآن جو ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، یقین کے اوپر سارا قرآن یقین پہ چل رہا ہے۔ سارا قرآن اس بات کے اوپر ہے کہ تم یقین کے ساتھ ایمان لاؤ، حق الیقین اور عین الیقین اور علم الیقین کی بات قرآن کرتا ہے۔ یقین کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں اتنا ڈیسائسو فیتھ ہے، اتنا تمہیں ایمان ہے کہ کائنات کی کوئی چیز پھر تمہیں نہ ہلا سکے۔ پوری دنیا کہتی رہے پاکستان نہیں بچے گا، پوری دنیا کہتی رہے کہ اس پاکستان نے نہیں بچنا، لیکن تمہارا یقین قائد اعظم جیسا ہو جو یہ کہیں کہ یہ پاکستان is a fait accompli, there is no power on earth that can undo پاکستان۔ بابے نے کہا تھا نا یہ کہ دنیا کی کوئی طاقت اب پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ کس بھروسے پہ کہا تھا، کس یقین پر کہا تھا یہ؟ کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ مجھے سیدی رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس پاکستان کو بنانے کا، اب کوئی مائی کا لال اس کائنات میں اس پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتا۔ یہ یقین تھا۔ یہ مرد مومن کا جو یقین ہوتا ہے نا، یہ کائناتیں بدلتا ہے، یہ تقدیریں بدلتا ہے، یہ تاریخیں لکھتا ہے۔ ایک شک میں مبتلا آدمی، کنفیوزڈ آدمی، گھبرایا ہوا آدمی، خوفزدہ آدمی، جنہیں قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، بیچ میں کنفیوز، نہ اس سائڈ پہ نہ اس سائڈ پہ، نہ اس جانب جاتے ہیں نہ اس جانب جاتے ہیں، بیچ میں کھڑے کنفیوز گھوم رہے ہیں۔ ان سے اللہ کوئی کام نہیں لیتا، یہ صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے کے لیے، غلام بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک طرف انسان شک میں مبتلا ہے اپنے رب کے بارے میں،
ظنون باللہ ظنون، عجیب عجیب گمان کر رہا ہے کہ رب ہے یا نہیں ہے، کرے گا یا نہیں کرے گا، ہم مارے گئے، ہلاک ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی۔ اور دوسری جانب سیدی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دیں۔ ان کا یہ ایمان کیوں نہیں کرے گا میرا رب، کیوں چھوڑے گا میرا رب مجھے۔ بی بی خدیجہ نے جب سیدی رسول اللہ کو تسلی دی، جب سیدی تشریف لے کر آئے اوپر سے غار حرا سے، اور اس نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے خطرہ ہے اپنی جان کا، تو بی بی خدیجہ طاہرہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کیوں ضائع کرے گا آپ کو، اللہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا، آپ غریبوں یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ یقین ان کا، یہ فیتھ ان کا، اس نے سیدی رسول اللہ کو مضبوط کر دیا۔ یہی ایک اچھا مشیر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی حکمران کو، اللہ اس پر کرم فرمانا چاہتا ہے کسی بادشاہ پر، تو اس کو اچھے مشیر دیتا ہے، اور جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بزدل اور برے مشیر دیتا ہے۔ اور برے مشیر کیا کرتے ہیں کہ اس کو غلط مشورے دیتے ہیں، اس کے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں، اس کو کوئی عمل نہیں کرنے دیتے۔ اور جو اچھا مشیر ہے وہ آپ کو مستحکم کر دیتا ہے، آپ کو اللہ کی طرف، اللہ کے بھروسے اور آسرے کے اوپر مضبوط کر دیتا ہے، آپ کے قدم جما دیتا ہے۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام سے زیادہ بری صورتحال کس کی ہوگی کائنات میں، مجھے بتاؤ۔ ویل مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے آپ، ایک سمندر میں ویل مچھلی کے پیٹ میں آپ ہیں۔ اگر سوچیں اپنی کنڈیشن کہ آپ ایک سمندر میں ویل مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اس سے زیادہ خوفناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے؟ اب کوئی امید ہے بچنے کی؟ اب کوئی امید ہے بچنے کی؟ ویل مچھلی ہڑپ کر کے سمندر کی گہرائی میں لے گئی آپ کو، اب کوئی امید ہے بچنے کی؟ اور وہاں پہ انہوں نے کس سے مدد مانگی؟ اب دنیا کے آسرے تو ختم ہو گئے نا، دنیا کا کوئی آسرا ہے جو بچا سکے انہیں؟ وہاں پہ آپ نے فرمایا اللہ کے مخاطب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر کیا اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا یا نہیں بچایا؟ اسی مچھلی کو حکم دیا کہ لے جا کے کنارے پر ان کو اگل دو۔ اس سے زیادہ بری صورتحال تو کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، تمام انبیاء کے جو حالات ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے بالکل سوائے اپنی گھر والی کے جنگل میں چھوڑ دیا، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ ایسی بیماری کو علاج کرنے کا دنیا میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، علاج ہی ایجاد نہیں ہوا اس بیماری کا جو بیماری آپ کو لگی۔ اس سے زیادہ مایوسی کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی صورتحال کہ ساری اولاد، سارے بچے، خاندان، گاؤں، قبیلہ سب لے لیا گیا اور جنگل میں تنہا چھوڑ دیا بیوی کے ساتھ، یہیں مرنے کے لیے وقت گزار دیں۔ تمام انبیاء کے واقعات اٹھا کے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، وہ آگ کہ جس کی تپش کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ کوسوں قریب نہیں جا سکتے تھے، اور آپ کو منجنیق کے ذریعے قریب جا کے بھی لوگ نہیں پھینک سکے، لہذا آپ کو دور سے منجنیق کے ذریعے اٹھا کے آگ میں پھینکا، قریب نہیں جا سکتے۔ اس آگ کے اندر کوئی بچنے کا چانس ہے کسی کا؟ کائنات میں کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ تو جب ایسے موقع پر اللہ فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے، بالکل پیدا ہوئے، ماں نے کیا کیا؟ اس بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کے سمندریا میں بہا دیا۔ کوئی چانس ہے بچے کے بچنے کا؟ اور یہ وہ موقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ اس آگ کو فرماتا ہے، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے، اس طرح اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو جائے۔ اللہ نے وہاں بچا لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام بغیر کسی مقدمے کے، بغیر وکیل، بغیر ٹرائل کے جیل سے باہر آ گئے۔ کوئی امید تھی جیل سے باہر آئیں گے؟ برسوں پڑے رہے جیل میں، بھول ہی گئے تھے بادشاہ کے جیل میں کوئی رکھا میں نے۔ اللہ نے بادشاہ کو خواب دلوایا اور وہ رستے بنائے اور سارا طریقہ کر کے آپ کو نکالا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی، واللہ خیر الماکرین۔ کیسا پلان کیا اللہ نے ان کو جیل سے نکالنے کے لیے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن میں کیوں بتائے ہیں؟ تم کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے جاؤ، اگر تم بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی چلے جاؤ، اگر تم کسی ظالم کی جیل میں بھی چلے جاؤ، اگر تم پوری دنیا کے
ویرانے میں پھینک دیے جاؤ، جو پوری دنیا تم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تمہاری لا علاج بیماری کی وجہ سے، تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ جب یہ نبیوں کے ذریعے اللہ نے یہ مثالیں آپ کو دی ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے سارے دین کا تمہارا وہ ہے یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اللہ اس کے رسول پہ اتنا یقین تو رکھو یار کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، سیدی رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر کو فرمایا نا، یہ جب چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے، اس حد تک کہ مکڑی نے جالا بن دیا اور آگے کبوتری نے انڈے دے دیے، اس سے زیادہ کوئی ڈیفنس نہیں تھا۔ اس حد تک کہ مشرکین کے پاؤں نظر آنے لگے تھے سیدنا ابوبکر کو، کہ جو غار کے قریب دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے آگے، اور کوئی ڈیفنس نہیں تھا۔ وہاں پہ سیدنا ابوبکر سیدی کے لیے پریشان ہوئے کہ سیدی آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت فکر کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فیتھ، یہ کانفیڈنس سیدی ابوبکر کو صرف سیدی نے یہ فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، سیدی ابوبکر مضبوط ہو گیا۔ سیدی نے فرما دیا اللہ میرے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس سے زیادہ کوئی تاریک رات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی خوفناک وقت ہو سکتا ہے؟ جب سیدی اپنے گھر کے اندر ہیں اور چاروں طرف مشرکین نے گھیر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح سیدی نکلیں گے جب فجر کی نماز کے لیے تو ہم قتل کر دیں گے، چاروں طرف تلواروں لیے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے بیچ میں سے نکلنے کا۔ کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاروں پورے سب نے گھیر لیا کہ آج تو شہید کرید ختم ہی کر دیں گے، اور سارے قبیلے مل کر کریں گے تاکہ کسی پر الزام نہ آئے۔ اور سیدی گھر سے نکلے اور ان کے درمیان سے چلتے ہوئے گزر گئے، اور سورہ یاسین کی پہلی وہ آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ لی آیتیں جو وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فابصروا، ہم نے آگے پیچھے ان کی دیواریں بنا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ پڑھتے ہوئے اس کے بیچ میں سے آپ سیدی گزر کے چلے گئے، اور وہ سو گئے سارے، ان سب کو نیند آ گئی، ایک وقت میں سارے سو گئے، اور سیدی بیچ میں سے گزر کے تشریف لے گئے۔ وہاں پہ سیدی کو اللہ نے بچایا نا، اور صرف سیدی کو نہیں بچایا، یہ تحفہ سیدی کے صدقے پوری امت کو دیا گیا کہ اگر تم دشمن کے گھیرے میں آ جاؤ تو یہی آیتیں تمہیں بچائیں گی۔ دشمن کو اللہ اندھا کر دے گا، گونگا کر دے گا، بہرا کر دے گا، وہ دیکھے گا نہیں تم کو، تم ان کے ریڈارز کے اور ان کی سرویلنس کے اور ان کے کیمرہ کے اور ان کے سی سی ٹی وی کے نیچے سے بیچ میں سے گزر کے چلے جاؤ گے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن یہ یقین رکھو کہ ایسا ہوگا، ایسا، کیونکہ وہی رب جس نے سیدی کو بچایا وہی رب تمہارا بھی رب ہے، اور تم سیدی کی امت کے ہو، اور تم سیدی کی ڈیوٹی کر رہے ہو۔ میں سعودی عرب کی جیل میں قید تھا، سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، ظاہر چھوٹے سے کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے اور چاروں طرف دروازے بند، لگتا آپ کو دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں مچھلی کا پیٹ تھا، اس کا نام ہم نے وہاں عربی میں بطن الحوت ہی رکھا ہوا تھا، ہم سب اس کو بطن الحوت کہتے تھے۔ تو بعد میں مجھے ایک کمرے میں انہوں نے بند، پہلے سے ایک آدمی بند تھا، جگہ تنگ تھی جیل میں، تو انہوں نے مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں بھی ایک آدمی کے ساتھ بند کر دیا، اور وہ وہاں 30 سال کے لیے قید تھا، اس کو 30 سال کی سزا تھی، جو بھی جرم تھا اس کا، تھا نہیں تھا، وہاں تو 90% بے گناہ بند تھے۔ تو 12-13 سال کاٹ چکا تھا، تو مجھ سے کہتا ہے 13 سال میں آپ پہلے مہمان ہیں میرے پاس جو میرے کمرے میں آئے ہیں، میں 13 سال سے اکیلا ہوں اس کمرے میں۔ مگر وہ خوش رہتا تھا، اتنا خوش تھا کہ میں حیران رہتا، مجھے ڈپریشن تھی، مجھے دکھ تھا، مجھے گھر یاد آتا تھا، میں نکلنا چاہتا تھا، ظاہر ہے وہ 13 سال سے بند تھا اور خوش تھا۔ تو میں نے پوچھا تھا یار تیرا مسئلہ کیا ہے، تو اتنا خوش کیوں رہتا ہے اندر، ہر وقت ہنستا رہتا ہے، ہر وقت خوش، بالکل جیسے اپنے باغ میں رہتا ہو جنت کے وہ۔ تو میں نے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے، کہتا یہ دنیا کی تکلیفیں کٹ جائے گی، مجھے پتا ہے آگے میرے لیے اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے ایسا۔ اس کا یہ یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ وہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ یار مطلب تھوڑا سا تو بندہ پریشان ہو جاتا۔ اس نے کہا میرے 12 سال 13 سال گزر گئے، 18 سال رہ گئے، کوئی نہیں، گزر جائیں گے وہ۔ مطلب مجھ پہ سوچ کے دہشت طاری ہوتی تھی کہ یا ربی اس چھوٹے سے کمرے میں 13 گزار چکا ہے، 18 اور گزارے گا۔ تو مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارا کیا کیس ہے، جب میں نے اپنی بات بتائی تو کہتے تم فکر نہ کرو، میرے اوپر تو چلو انہوں نے کوئی مقدمہ ڈالا تھا، تمہارے اوپر تو کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے، یہ جس طرح گائے کو ناک میں رسی باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، اللہ اس طرح ان کو مجبور کرے گا کہ یہ
تمہیں رہا کریں، ان کے پاس مرضی ہی نہیں ہوگی، ان کا اختیار ہی نہیں ہوگا، یہ تمہیں رہا کریں گے ہی کریں گے، یہ تمہیں رکھ سکتے نہیں کہ تم بے گناہ ہو، یہ تمہیں رکھ سکتے نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس خود 13 سال سے بند تھا، لیکن اس نے کہتا ہے اس کے اوپر تو مقدمہ ڈالا تھا انہوں نے، کوئی نہ کوئی تھا، اس نے کچھ کیا تھا ان کی ریاست کے خلاف، جو بھی کہتے تمہارے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں، کوئی قضیہ نہیں ہے تمہارے خلاف، یہ تمہیں کیسے رکھیں گے، تمہیں رکھ سکتے نہیں۔ اللہ ان کو مجبور کرے گا جیسے جانور کو مجبور کرتا ہے، جیسے کان میں ناک میں رسی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، گھسیٹتے جاتے، اللہ ان کو اس طرح مجبور کرے گا کہ یہ تمہیں باہر نکالے۔ اور اس کی یہ بات مجھے اتنی امید اور حوصلہ دیتی تھی، اس کا اتنا یقین کہ یہ، اور الحمدللہ پھر ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا کہ اللہ نے ان کے ناک میں رسی ڈال کے مجبور کیا ان کو کہ یہ مجھے باہر نکالے۔ حالانکہ یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان سے کام وہ کروایا۔ جب چاروں نظر آتا تھا جیل کے اندر کہ سارے دروازے بند ہو گئے، سارے راستے بند ہو گئے، ہفتوں گزر جاتے تھے، میری کسی سے بات نہیں ہوتی تھی، مجھے سورج کی روشنی 3 مہینے کے بعد نظر آئی، کسی سے فون پہ بات نہیں کرواتے تھے، آپ کو ایک سٹیل کے کمرے میں سیل کر دیا انہوں نے، سٹیل کے چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے، جیسے چابی پھینک دینے والی بات۔ اور آپ سوچتے تھے یار اب میں کس سے بات کروں، کس سے کہوں؟ اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سارے دروازے بند کر دیے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اور خواب کے راستے تو نہیں بند کر سکتے ہیں یہ۔ اللہ نے پھر اس وقت جو خوشخبریاں اور بشارتیں دی، یہ فرمایا کہ فکر نہ کرو، تم جلدی نکال دیے جاؤ گے یہاں سے۔ مالک نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور جب آپ سمجھتے تھے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، اس وقت اللہ آپ کے لیے آسانی کر دیتا تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ وہاں سے آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا تھا۔ پھر آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بریکنگ پوائنٹ آ گیا، اللہ اس وقت آسانی کر دیتا تھا آپ کے لیے۔ آپ اپنے سپورٹس میں ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں، جم کرتے ہوئے جب آپ وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ کے آنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، آپ کی بس ہو جاتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور آپ دوبارہ سے اس کو کر کے، اور جو پہلے اٹھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ آپ کی استطاعت بڑھا دیتا ہے، اللہ آپ کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے اللہ سے عشق اور محبت اور ادب اور تقوی کا راستہ اختیار کیا، اللہ اس کے لیے مخرج نکالے گا، ایگزٹ نکالے گا، راستے نکالے گا، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، ایسی جگہوں سے مدد آئے گی۔ اور یہ قاعدہ پوری امت کے لیے، صرف یہ قرآن میں لکھے ہوئے واقعات نہیں ہیں جو نبیوں کے لیے تھے اور آج امت کے لیے نہیں ہیں۔ آپ وہ یقین، وہ ایمان، وہ کانفیڈنس، وہ فیتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھروسہ، وہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ وہ تعلق، وہ عزم، وہ توکل آج رکھو۔ فضائے بدر پیدا کرو کہتے ہیں نا، فضائے بدر اگر آج پیدا کرتے ہو تو وہی ملائکہ آج بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں جو اس وقت بدر میں آئے تھے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا تو نہیں، لیکن یہ کانفیڈنس اور فیتھ رکھو کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جو بی بی خدیجہ نے سیدی سے فرمایا تھا کہ سیدی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ فیتھ اور کانفیڈنس کہ اللہ ہمیں، سیدنا بلال کی قبر مبارک کے اوپر سیدنا علی نے شعر لکھ کے بھیجے تھے، کہ جو شعر ان کی قبر کے اوپر لکھے گئے کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، لمبے سفر پر جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے کریم مہمان کے پاس جا رہا ہوں کہ جس کے پاس زاد راہ لے کر جانا بید بھی ہے۔ ان کو یہ ایمان، یہ کانفیڈنس، یہ یقین کہ میں جس رب کے پاس جا رہا ہوں وہ اتنا کریم مہمان ہے کہ اگر میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں بھی ہے سفر کا تو وہ کریم مہمان میری مہمان نوازی کرے گا۔ یہی اللہ فرماتے، سیدی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ آپ نے جو اللہ کو سمجھا، اللہ اس کے مطابق آپ سے سلوک کرے گا۔ آپ کو میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کو تنہا چھوڑ دے، اپنے بندے کا مان توڑ دے۔ مگر جی اللہ نے تو ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے، وہ تو کرے گا ہی نہیں، اس نے تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو وعدے ہی غلط کیے تھے اس نے۔ پھر اللہ کو بھی جلال آ جاتا ہے کہ جاؤ پھر تم جانو، تمہاری دنیا جانے، میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔
اللہ بڑا غیرت والا ہے، یاد رکھو، اس کو تانے دو گے وہ جلال میں آ جائے گا، اس پر مان رکھو گے، اس پہ بھروسہ کرو گے، بڑا غیرت والا ہے، وہ مان نہیں توڑتا، وہ مان توڑتا ہی نہیں ہے، اس پہ مان تو کرو نا، وہ تو یار دوست مان نہیں توڑتے ایک دوسرے کا، وہ تو رب ہے یار، وہ تو پیار کرنے والا ہے، لیکن لوگ اس پر مان کرتے نہیں ہیں، اس پر بھروسہ کرتے نہیں ہیں۔ کہا فَإِذْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایک دفعہ عزم کر لو پھر توکل کرو نا اللہ پہ، ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سٹینڈ لیں گے، پھر توکل کرو نا، ڈولتے کیوں رہتے ہو، لا الہ الا ولا الہ الا کیوں کرتے ہو، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے؟ جب سیدی رسول اللہ نے اور اللہ نے فرما دیا کہ ایسے کرنا ہے تو پھر 10 مشورے کیوں لیتے ہو کہ ایسے کریں کہ ویسے کریں کہ کس سے کریں؟ جب فیصلہ کر دیا اللہ رسول نے تو کر دیا، ختم ہو گئی بات، اس پر ہم قائم ہیں اور اس پہ جو مرضی دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے ہم سٹینڈ لیں گے، چاہے میں دنیا کا واحد اکیلا آدمی ہوں میں تب بھی سٹینڈ لوں گا۔ سیدنا وہ ابوبکر نے کیا فرمایا تھا؟ سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت سیدی نے پردہ فرمایا ہے، اس وقت آپ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ نہ کریں، نئے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، نبوت کے دعوے دار آ گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا لوگوں۔ سیدنا ابوبکر نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم سارے ساتھ نہیں دو گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا تو میں اکیلا تلوار لے کر جاؤں گا اور میں لڑوں گا کہ ان فتنوں کو میں نے ابھی ختم کرنا ہے۔ یہ سیدنا عمر جیسے بزرگ نے بھی سیدنا ابوبکر سے فرمایا کہ سیدی تھوڑا سا رک جائے۔ سیدنا ابوبکر کا کانفیڈنس دیکھیں، ان کا اعتماد دیکھیں، فرماتے ہیں نہیں میں اکیلا جاؤں گا اگر آپ سارے ساتھ نہیں جائیں۔ لیڈر کا یہی کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک امام کا، ایک مرشد کا یہی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، وہ چٹان کی طرح بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، جس کا اقبال کہتے ہیں اس کا یہ یقین جو ہے وہ یہ قندیل رہبانی، وہ گھپ اندھیری رات کے اندر جو چراغ لے کے کھڑا ہوتا ہے نا پوری دنیا کو روشنیاں دینے کے لیے، اس سے فرق اس کو نہیں پڑتا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، وہ پوری دنیا سے کہتا ہے تم غلط ہو، میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ اور یہ کانفیڈنس اس کا، یہ فیتھ اس کا، اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے رب میرے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، فکر نہیں کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ کانفیڈنس کہ آپ اللہ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ اعتماد اس کا کہ وہ میرا دوست میری شرک سے زیادہ نزدیک، اس کا یہ اعتماد کہ میرا دوست مجھے کیوں تنہا چھوڑے گا، کیوں چھوڑے گا مجھے تنہا، ہو چاہے مجھے آگ میں پھینکا جائے، چاہے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا جاؤں، چاہے میں یونس علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی طرح زندان میں جیل میں پھینکا جاؤں، میرا رب مجھے نکالے گا وہاں سے۔ تو آج کل کے حالات سے پریشان نہیں ہو، دشمن کا یہ حملہ کہ پاکستان نہیں بچے گا، یہ تکلیف پاکستان کا بچانے والا نہیں ہے، کوئی امید نہیں بچی، سب ختم ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ڈیفالٹ ہو گئے، بکواس بند کرو یار، مشرکوں اور کافروں کی باتیں مت کرو۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، there is no power on earth that can undo پاکستان۔ پاکستانیوں کو لگے گی سزا، گستاخ بے ادب ہے، مار کھائیں گے، یہ اس پاک سرزمین کو کچھ نہیں ہونے والا، اور اللہ کام اسی سے لے گا کہ جس کے پاس پھر یہی یقین، وہی ایمان ہوگا مرد مومن کا، کہ جو قندیل رہبانی ہے، جو ریگستان کی گہری تاریک راتوں میں جو چراغ لے کر کھڑا ہوتا ہے نا مجاہد، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق، تو بھی ادھر جا، بندہ حق آپ نے تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ اس کا یقین جو ہے، اس کی جو اذان ہے وہ پھر پوری کائنات کو ہلاتی ہے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، اس کا اس لیے کہ اس کی اذان میں وہ توکل ہوتا ہے، وہ یقین ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے، وہ شک میں نہیں پڑا ہوتا ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا تو کون کرے گا، تو کس نے کرنا ہے، اسباب اور وسائل کو نہیں دیکھتا، وہ مسبب الاسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ورنہ اگر اسباب کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بچنے کا کوئی چانس ہے، یونس علیہ السلام کے بچنے کا کوئی چانس ہے، ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہونے کا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں۔ سیدی رسول اللہ کی اس مشن اور ڈیوٹی اور جد و جہد میں سیدی رسول اللہ کے ظاہری طور پر اس سارے خطرات سے بچ کے نکل جانا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں۔ اتنی شدید مخالفت، دشمنی، کون ہے جو حفاظت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو مشن کی تکمیل کرانے والا ہے؟ تو یاد رکھنا ہمیشہ، شیطان جب بھی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے گا سب سے پہلے تمہارے دلوں میں شک ڈالے گا، سب سے پہلے وسوسہ ڈالے گا، سب سے پہلے تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرے گا۔ اگر تم اس مرحلے سے نکل گئے پھر آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر یقین آ گیا نا، کانفیڈنس آ گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا فضل و کرم ہے، انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اس امت کو ضائع نہیں کرے گا،
اللہ اس پاک سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد سارے رستے نکل آئیں گے. سب سے شدید حملہ تمہارے ایمان اور یقین کے اوپر ہوگا. اور سب سے بڑا پروپیگنڈا جو آج کل تم دیکھ رہے ہو وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ پاکستان نہیں بچے گا، ڈیفالٹ کر جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، اب تو کچھ ہے ہی نہیں. اس سے بچو، یہ شیطان کا سب سے خطرناک حملہ ہے. اللہ نے جس سے ڈیوٹی لینی ہے، اللہ نے جس سے کام لینا ہے، اس کو سب سے بڑا انعام جو اللہ عطا کرتا ہے وہ مرد مومن کا یقین ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.